السلام علیکم. پرائیویٹ اسکولز ٹیچر. تاج محل کہاں ہے؟ اسٹوڈنٹس آگرہ میں. ٹیچر غلط، سرگودا میں ہے. سبھی اسٹوڈنٹ نے سوچا اور الجھن میں پڑ گئے. اس بارے میں اسٹوڈنٹس نے اپنے والدین کو بتایا. اگلے دن سبھی والدین اسکول پہنچے اور ٹیچر سے شکایت کرنے لگے کہ آپ بچوں کو غلط کیوں پڑھا رہے ہیں. ٹیچر: سب سے پہلے آپ کو جون جولائی کی فیس جمع کروانی ہوگی. فیس جمع ہونے تک تاج محل سرگودا میں رہے گا. لڑکوں کے اسکول کے قریب بورڈ لگا ہوتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے گاڑی کی رفتار کم کریں، آگے اسکول ہے. لڑکیوں کے اسکول کے قریب نہیں لکھا ہوتا کیونکہ حکومت کو پتا ہے گاڑی خود بخود آہستہ ہو جاتی ہے. اور یہاں تو زمین کے ٹکڑوں پر بھی لڑائی ہوتی ہے. میں تو پھر بھی چاند کا ٹکڑا ہوں، خدا خیر کرے. جے انڈیا نو ساڈے آپریشن دا نام نہیں آ رہا تے وڈا آپریشن بھی کہہ سکدے نے. یہ تو وہی بات ہوئی کہ کہاں ہے میرا دوپٹہ، میں خود ہی ڈرون گرا آتی ہوں. کیا قوم ہے بھائی یہ. سر تمام لیڈیز لوگ اورنگزیب سر کی انسٹا آئی ڈی مانگ رہی ہیں. بھائی مانو یا نہ مانو، وہ فیمیل پائلٹ اسی کے پیچھے آئی تھی پاکستان. جہاز عورتیں اڑا رہی ہیں، پریس کانفرنس عورتیں کر رہی ہیں. لگتا ہے ابھی نندن کے بعد مردوں سے اعتبار ہی اٹھ گیا ہے. سوری انڈیا والو، میرا بندہ یہ جنگ کرنے نہیں آ سکتا. 3 دن ہو گئے ہماری اپنی جنگ لگی ہوئی ہے. کاش میرے پوسٹ کرنے اور نہ کرنے سے کسی کو سرسراہٹ، سنسناہٹ، گدگداہٹ، ڈگمگاہٹ، فرفراہٹ، تھر تھراہٹ، کپ کپاہٹ، بھر بھراہٹ، دبدباہٹ، چپچپاہٹ، فرفراہٹ، کلبلاہٹ، گدگدائی، چلملائی ہوتی. سر لیڈیز پوچھ رہی ہیں کہ اے وی ایم اورنگزیب ویکلی پریس کانفرنس کر سکتے ہیں کیا؟ عامر خان نے فلم بنائی تھی تارے زمین پر، پاکستان ایئر فورس نے بنا دی طیارے زمین پر. اگر جنگ دوبارہ لگے مرشد تو سب سے پہلے میرے بندے کو لے جانا. نہ ٹائم دیتا ہے، نہ شاپنگ کے لیے پیسے، اور نہ ہی سسرال کے کسی پھڈے میں میرا ساتھ دیتا ہے. قسمیں. ٹیچر نے بچے کی نوٹ بک پر ریمارکس لکھے. پڑھائی میں اچھا ہے مگر لڑکیوں میں زیادہ رہنا پسند کرتا ہے. میں ایک طریقہ استعمال کرنے والی ہوں، امید ہے ٹھیک ہو جائے گا. ماں نے ریمارکس پڑھے تو ٹیچر کو لکھا، شکریہ، اگر کام بن جائے تو مجھے بھی بتانا، میں وہ طریقہ اس کے والد پر استعمال کروں گی. انڈین سوشل میڈیا پر پاکستان ملک تباہ ہو چکا ہے اور میں یہ پوسٹ ایک درخت پر بیٹھ کر کر رہی ہوں. آپ بھی اپنی لوکیشن بتائیں سب. پاکستان نے پہلے رات کو پی ایس ایل کے لیے آئے مہمانوں کو پاکستان ایئر فورس کی زیر نگرانی رخصت کیا. اس کے بعد بھارت کے ساتھ وہی کیا جو امی مہمانوں کے جانے کے بعد ہمارے ساتھ کرتی تھی. ایک سبجیکٹ پڑھتی ہوں تو دوسرے کی ٹینشن ہوتی ہے، دوسرا سبجیکٹ پڑھتی ہوں تو پھر باقی سبجیکٹ کی ٹینشن ہوتی ہے. کچھ نہیں پڑھتی ہوں تو میرے دوست پڑھ رہے ہیں، اس بات کی ٹینشن ہوتی ہے. السلام علیکم. شادی کی تقریب میں جن آ گیا. جن کو دیکھتے ہی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں.
ایک بابا جی نے لڑکیوں کو وضو کرنے کو کہا. لڑکیاں وضو کر کے آئیں تو جن کی چیخیں نکل گئی. اکثر دیکھا گیا ہے کہ لڑکی لڑکے کی منگنی ہو تو دونوں بیٹھ کر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں. ہمارے ہاں تو جس لڑکے کی منگنی ہوتی ہے وہ گھر کی رکھوالی کرتا ہے اور باقی پورا خاندان لڑکی کو انگوٹھی پہنانے گیا ہوتا ہے. دلہن کا بہت دل کرتا ہے جب شادی ہو دلہا گاڑی چلائے اور دلہن اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے. مگر ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے، دلہن کی گاڑی ایک خرانٹ سی شکل والا ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے. دلہا بیچارہ مہمنی سی شکل بنا کے سیکنڈ سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے. پچھلی سیٹ پر دلہن دو موٹی موٹی آنٹیوں کے درمیان پھنسی ہوتی ہے. ایک آنٹی کا نویلا کاکا رو رہا ہوتا ہے. آنٹی ایک ہاتھ سے اسے سنبھالنے اور ایک ہاتھ سے اس کا فیڈر بنانے کی ناکام کوشش میں ہوتی ہے. دوسری آنٹی عین دلہن کے کان کے پاس کڑچ کڑچ پاپڑ کھا رہی ہوتی ہے. ابھی 4 آنٹیاں گھر میں ناراض بیٹھی ہوتی ہیں کہ سانو لاڑے دی گڈی وچ نہیں بٹھایا. میں چاہتی ہوں میں اپنی ساس کی لاڈلی بن کر رہوں. میرے سرتاج مجھے ذرا سا بھی گھوریں تو ساسو ماں کہیں اکھاں تھلے کر کے گال کر. بہت خوبصورت ہو آپ، خود کو نظر بد سے بچایا کرو. صرف آنکھوں میں کاجل ہی نہیں، گلے میں لیموں مرچ اور چپل بھی لٹکایا کرو. نکاح سے کچھ دیر پہلے اسٹیج پر کھڑے قاضی صاحب نے بلند آواز سے کہا کہ اگر کسی کو نکاح پر اعتراض ہے تو ابھی بتا دے. آخری قطار میں سے ایک خوبصورت نوجوان لڑکی گود میں بچہ لیے اسٹیج کے نزدیک آ گئی. اس کو دیکھتے ہی دلہن نے دولہے کو چپیڑ مارنے شروع کر دیے. دلہن کا باپ بندوق لینے کے لیے بھاگا. دلہن کی ماں اسٹیج پر ہی بے ہوش ہو گئی. سالیاں دولہے کو کوسنے لگی، سالے آستینے چڑھانے لگے. قاضی نے لڑکی سے پوچھا آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ لڑکی بولی پیچھے ٹھیک سے آواز نہیں آ رہی تھی اس لیے آگے آ گئی ہوں. نتیجہ جذباتی قوم. بیویاں پھلوں جیسی ہوتی ہیں، کوئی آم جیسی میٹھی، کوئی کیلے کے درخت جیسی اونچی، کوئی سیب جیسی سرخ، کوئی اسٹرابری جیسی رس بھری، کوئی پپیتے جیسی گرم، کوئی سنترے جیسی کھٹی میٹھی، کوئی امرود جیسی مزیدار، کوئی انگور جیسی نشیلی. مسئلہ تو مردوں میں ہے، نالائکوں کو تو فروٹ چاٹ ہی چاہیے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں اور ایسی ہی مزید فنی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ.